justice, the divine law. کہا یہ جو مسجد کا چکر لگا رہا ہے، کیوں؟ مسجد کا چکر اللہ کا چکر ہے۔ جو اللہ کے چکر میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس کے پورے ماندار ہونے کی گواہی۔ مسجد میں کثرت سے آنے جانے والوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی انسان کے لیے گھر والے ہوتے ہیں نا، گھر والے خاص ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر والے وہ ہیں جو مسجدوں میں کثرت سے آنا جانا رکھتے ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، کوئی سفر سے واپس ہوتے ہیں تو پہلے مسجد آتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام سے حال احوال لیتے ہیں، پھر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کہیں سفر کو جانا ہوتا ہے تو گھر سے نکل کے پہلے مسجد جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت جو پیغام دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہ سنت قائم کی ہے، اور ہم سب کو اس کا عادی بنایا کہ مسجد میں اپنے اکثر اوقات کو گزاریں، اور مسجدوں کو ان اعمال سے، اس فضا سے مزین کیا جہاں آ کے انسان کو اللہ یاد آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجدوں کو سادہ رکھو، اس کو نقش و نگار سے بچاؤ، صحیح حدیث میں۔ اور یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں تم ضرور اپنی مسجدوں کو سجاؤ گے جیسے یہود اپنے کلیسے کو اور نصارہ اپنے گرجے کو سجاتے ہیں۔ تمہاری مسجدیں بارونق ہوں گی، اتنی خوبصورت کہ جدھر دیکھو ادھر نظر ٹک جائے۔ آج دیکھ لو عرب کا کیا حال ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ پہ فون ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس کا ویڈیو شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جو حال ہم نے مسجد حرام کے ساتھ کیا ہے، طواف کرتے وقت بھی 50% سے زیادہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دل بالکل مقصد سے غافل ہے، جس مقصد کے لیے مسجد بنایا گیا تھا کہ یہاں آ کے آخرت کی جاتا، اللہ کی بڑائی دل میں آئے، سب سے کٹ جائیں اور حقیقت سامنے آ جائے کہ ہم کون ہیں، میرا رب کون ہے، کیا چاہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ بلا رہے تھے کہ چلے آؤ دبلی دبلے سواریوں پہ سوار ہو کے دور دراز علاقے سے میرے اس گھر کا زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اور مقام ابراہیم کی جگہ کو عبادت گاہ بنانے کے لیے، تاکہ آ کے یہاں ان نشانیوں کو دیکھو۔ اور واقعی آج بھی جو بندہ اس نیت سے جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے پاس، مانگیں گے اپنے اللہ سے راستہ، اللہ کی قسم اس کو کسی بیان کی ضرورت نہیں، وہ دیکھتا ہے اللہ کا گھر، اس کی دل کی صفائی ہو جاتی ہے، سب اس کو خود سمجھ میں آنے لگتا ہے ہم کیا کر رہے تھے، کیا کرنا تھا، کون ہے، کہاں جانے والے ہیں، سب کا سب بس بیت اللہ کی پہلی نظر وہ کعبہ کے غلاف پہ پڑی سب دھل جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی نیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مسجدیں تو بارونق ہوں گی، لیکن رشک و ہدایت سے خالی ہوگی، یہاں آنے والا ہدایت نہیں پائے گا، کیونکہ مسجدوں میں ان اعمال کا ماحول نہیں ہوگا جن اعمال کی سے جو ہے نا لوگ ہدایت حاصل کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، پھوس کی مسجد، مکہ سے نکال دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، بڑی تکلیف دہ وہ مومنٹ تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، ہجرت کیا ہے، کوئی شوق نہیں تھا، بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے خانہ کعبہ کو، کہتے تھے کہ اے شہر مکہ تو کتنا عزیز ہے، کتنا جو ہے
دلوں کو جو ہے ٹھنڈک دینے والا ہے، پسند ہے، لیکن کیا کریں یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اگر نہیں نکالتے یہ ہم کو تو ہم اس سے کبھی نہیں نکلتے، دل پہ پتھر رکھے نکلے۔ لیکن اسلام کا یہ میسج ہے، اگر اس مقدس سرزمین پہ بھی جو خاص اللہ کے لیے بنائی گئی تھی اور واقعی مقدس ہے، جس کی حفاظت اللہ نے ابابیل سے کروایا، لیکن اگر وہاں بھی اللہ کی بات نہیں چلنے دی جائے گی، اسلام سے روکا جائے گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے کہنے سننے سے اور اس پہ چلنے سے روکا جائے گا، مقصد حیات سے لوگوں کو دور رکھا جائے گا انہی جگہوں کی آڑ لے کے، کیونکہ کعبہ کے متولی قریش اور اطراف جو ہے مکہ کے جو کفار تھے، وہ ان کی مجلسیں کہاں لگتی تھی؟ سب کعبہ کے سائے میں ہی لگتی تھی، اکثر حتیم میں جمع ہوا کرتی تھی، اور ان کے جمع ہونے کی جگہ کو انہوں نے نام رکھا تھا دار الندوہ، یہ ان کا دار الندوہ۔ وہاں ہو کے جمع ہوتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ مشورہ یہاں ہوا ہے، اور لوگوں پہ پھر امپلیمنٹ کرتے تھے، کعبے کے سائے میں لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے، تو لوگ پھر تعظیم کرتے تھے اس مشورے کی، جو ہو گیا فیصلہ تب چلنا ہے اس میں۔ لیکن وہ سارے مشورے ہو رہے تھے حق کو روکنے کے لیے، لوگوں کو کفر و ضلالت میں دھکیلنے کے لیے، روشنی کی راہ میں آڑ بنے ہوئے تھے، یہ سب کے سب طاغوت تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک اسٹرانگ میسیج دیا کہ اگر مکہ جیسا شہر ہو اور خانہ کعبہ جیسی مسجد بھی ہو، لیکن دین اسلام کے راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو چھوڑ دو ایسا مکہ کو، چلو چلے مدینہ یثرب، پھوس کی مسجد بنائیں گے جس کی چھت بھی پکی نہ ہو، بچھانے کے لیے ہمارے پاس قالین نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، دیواریں کچی ہوں گی، کھجور کی چھال، کھجور کے تنے کی جو ہے نا اس کے ستون ہوں گے، کھجور کی چھال اس کی چھت ہوگی، جو بارش میں اس کے زمین کیچڑ سے بھر جاتی ہو، ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اندھیری رہے، ہجرت کے بعد 6 سال تک مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا معمول نہیں رہا، آخری زمانے تک، بلکہ یہ بالکل ریگولر معمول تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بھی نہیں رہا، کبھی ہو پاتا کبھی نہیں بھی۔ 6 سال تک تو بالکل اندھیرے پہ رہا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اندھیرے میں ہی ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، مسجد میں اندھیرا تھا لیکن وہ روشنی وہاں سے نکلی ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ میرے پیاروں، آج ہم لوگ کی مسجدوں میں روشنی کی کوئی کمی ہے، جھومر اور قالین کی کوئی کمی ہے، کمی سچ کی ہے۔ وہ سچ وہاں سے نہیں نکل رہا ہے، وہ قرآن کا پیور میسج وہاں سے نہیں نکل رہا ہے، وہ حق کی آواز وہاں سے نہیں نکل رہی ہے، جس کا گہوارہ تھی مسجد۔ ممبر رسول کیا تھا؟ کیا تھا ممبر رسول؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، صحابہ نے پھر ڈیمانڈ کیا کہ مجموعہ زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے آپ کو دیکھنے، دور تک نہیں دکھ پاتا، آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا دیں، تو لکڑی کا ممبر بنائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ کرتے تھے۔ آج چلے جائیں آپ مسجدوں میں، وہ ممبر کو کیا کس سے نہیں سجایا جا رہا۔ ابھی میرا سفر ہوا تھا کیرل میں، اللہ اکبر، وہ ایک ممبر دیکھنے سے ہی پتہ چلتا تھا 10 لاکھ کا، اس سے کم کا تو چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی ممبر نہیں بنتا وہاں، لیکن وہاں سے جو بات چل رہی ہے نا وہ 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، 2 ٹکے کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے جو بات چلتی تھی وہ انسانیت کو شرک سے نکال کر مکمل توحید پہ کھڑے کرنے کی ہوتی تھی۔
وہاں سے جو بات نکلتی تھی وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالص اللہ کی غلامی میں ڈالنے کی ہوتی تھی۔